السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو ایک ایسا نوری وظیفہ دوں گا کہ جس کو آپ کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ ایسا طاقتور اور ایسا مضبوط اور فوری طور پر اثر کرنے والا وظیفہ ہے کہ جس سے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور تمام کی تمام دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کو کوئی ذہنی ٹینشن ہے، آپ کو پریشانی ہے، گھر میں کوئی آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے فساد ہیں، یا رزق کی تنگی ہے، یا کوئی بھی دین دنیا کے معاملات ہیں، آپ اس وظیفے کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اور اس وظیفے کی برکت سے اپنی نعمتوں سے آپ کی جھولی کو بھر دے گا۔ اور یہ وظیفہ درود پاک کا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو خود مالک کریم نے کرنے کا حکم بھی دیا، اور مالک کریم نے حکم دے کر کے فرمایا کہ یہ میں خود بھی کرتا ہوں اور ایمان والو تم بھی کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے، رب فرماتا ہے اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے یعنی نوری مخلوق کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہے، تو اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہاں دنیا میں اللہ رب العزت آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے، آپ کے درجات کو بلند فرماتا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور درود پاک کا جو وظیفہ ہے یہ کل قیامت کے دن، روز محشر کے دن بھی بہت ہی کام آنے والا ہے۔ جب نفس نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا ہوگا، اولاد والدین کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہوگی، اور والدین اولاد کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہوں گے، تو اس حالت کے اندر یہ درود پاک جو ہم نے دنیا میں پڑھا ہوگا، اس کا ذکر کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہوگا، اس کا فائدہ ہمیں اس وقت بھی ملے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ درود پاک کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے آپ کی ذات مبارکہ پر، اور اس رحمتوں کی بارش کے جو قطرے ہیں وہ آپ پر بھی پڑتے ہیں، تو گویا وہ رحمتوں والی جو بارش ہے اس کا حصہ آپ بنتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس برکت سے آپ کی تمام تکالیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اور آپ پر خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے، آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور وہاں سے آپ کو عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے آپ کو یقین بھی نہیں ہوتا، آپ کا دل دماغ سکون میں ہوتا ہے، کسی قسم کی آپ کو ٹینشن نہیں رہتی۔ ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام لازمی لکھا کریں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين۔ سامعین محترم، وظیفہ بتانے سے پہلے صرف جو ہے آپ کو کہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور آپ کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، اگرچہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ کل قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا کہ جس کا حساب و کتاب ہوگا تو وہ فیل ہوگا،
اس کے گناہ زیادہ اور نیکی کم ہوں گی تو آواز آئے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اور جب فرشتے آئیں گے اس آدمی کو فرشتے جب لینے کے لیے آئیں گے کہ اسے اٹھا کر جہنم کی طرف لے جائیں، تو ایک چھوٹا سا جو پرزہ ہوتا ہے کاغذ کا، اس طرح کا ایک پرزہ لا کر کے اس کے آدمی کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تو اس کی جو نیکی ہیں وہ بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ اب آواز آئے گی کہ یہ کامیاب ہوا، لہذا اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اب آپ سوچیں کہ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں اور کتنا دکھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی جو ہے وقت میں اچانک سے آپ کو ناکامی سے کامیابی کی طرف لے جایا جائے، تو اس وقت آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اسی طرح جب آواز آئے گی کہ اس کو جہنم میں نہیں، یہ کامیاب ہوا، اسے جنت میں لے جایا جائے، تو وہ بہت خوش ہوگا اور کہے گا کہ کون ہے وہ میرا محسن کہ جس کی وجہ سے میں جہنم میں جاتے جاتے بچا اور جنت کا حقدار ٹھہرا۔ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ چھوٹا جو کاغذ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ تمہاری وہ امانت ہے جو تم نے زندگی میں بھیجی تھی۔ اور وہ کون بتانے والے ہوں گے؟ سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ فرمائیں گے کہ یہ وہ درود پاک ہے کہ زندگی میں جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، یہ امانت ہے۔ اب گناہ جس کی وجہ سے تیرے گناہ بھی معاف ہوئے اور جہنم سے بھی بچ گیا۔ تو سامعین محترم، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے، 10 نیکی ملتی ہیں اور 10 درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ اور باقی جو انسان کی جو تکالیفیں ہیں، جو پریشانی ہیں، جو علماء نے بیان کی ہی ہیں، فقہاء نے بیان کی ہیں، وہ تو بہت ہی بے شمار ہیں۔ تو آپ صرف ایک کام کر لیا کریں، ہر نماز کے بعد کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے اور گنبد خضرا کا تصور لے کے، جو آپ کے معاملات ہیں ان کو ذہن میں لے کے 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف، درود ابراہیمی آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ کوئی سا بھی درود ہے جو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، تو وہ درود پاک کو کم از کم آپ 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور پڑھ کے اللہ کے حضور عاجز و انکساری کے ساتھ آپ دعا کریں۔ جتنی باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں انشاءاللہ تعالی 100% اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ درود پاک پڑھیں، ساتھ میں جب کامیابی ملے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔